اعتکاف ہے یہ بھی مسجد میں ہی ہو سکتا ہے، مسجد کے علاوہ اور کسی جگہ پہ اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ دوسرے نمبر پر معتکف 20 رمضان کو، رمضان 20واں روزہ 20 رمضان کو مغرب مسجد میں ادا کرے اور یہ رات بحالت اعتکاف یعنی کہ مسجد میں گزارے، اور اگلے دن یعنی 21ویں روزے کوئی فجر کی نماز سے فارغ ہو کر اپنے خیمے کے اندر یعنی کہ وہ داخل ہو سکتا ہے، جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کرنے کا ارادہ کرتے تو فجر کی نماز پڑھتے اور پھر اپنی جائے اعتکاف میں داخل ہو جاتے۔ سنن ابو داود کے اندر یہ حدیث ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح کہا ہے۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 20 رمضان کو مسجد میں داخل ہو جاتے، جو آپ علیہ السلام کی سنت سے بات ملتی۔ 20 رمضان کو 21ویں رات کو مسجد میں پہنچے، مسجد میں جا کر ساری رات جو ہے یہ قیام کی حالت میں گزارے۔ تو رات قیام کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اپنے آپ کو یعنی کہ بندہ پیش کرتا ہے، گناہوں کی معافی مانگتا ہے، نفل و نوافل پڑھتا ہے، تو اگلے دن فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے خیموں میں داخل ہو جائیں۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر معتکف جو ہے یہ انتہائی مجبوری کی حالت میں، جب اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہ ہو انسان کا، اس کے علاوہ یعنی کہ گزارا ہی نہ ہو، تو وہ اپنے گھر میں جا سکتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف بیٹھتے تو گھر نہ آتے مگر بہت زیادہ ضرورت ہوتی، جب آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر بھی آ جایا کرتے۔ صحیح البخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اور اسی طرح چوتھے نمبر پر معتکف سے اس کے گھر والوں کی ملاقات جو ہے یہ بھی ہو سکتی ہے۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ وہ رمضان کے آخری عشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں دوران اعتکاف ملنے آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دیر بیٹھ کر باتیں کی، اور پھر واپس جانے کے لیے جب وہ کھڑی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ انہیں رخصت کیا۔ اور پھر اسی طرح یعنی کہ 5ویں نمبر پر خواتین بھی مسجد میں اعتکاف کریں، جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، صحیح البخاری کی حدیث ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرماتے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بلا لیا، پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا اور مساجد میں ہی کیا۔ عورت کا اعتکاف بھی مسجد میں ہے، گھر میں عورت اعتکاف نہیں کر سکتی۔ اسی طرح مسائل اعتکاف کے حوالے سے چھٹے اور آخری نمبر پر جو بات ہے کہ حالت اعتکاف میں مباشرت جو ہے یہ ناجائز ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بیان ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم ان بیویوں سے مباشرت نہ کرو جب تم مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہوتے ہو۔ حالت اعتکاف میں انسان اپنی بیوی سے ملاقات کر سکتا ہے لیکن باقی معاملات جو ہیں یہ درست نہیں ہیں۔ تو یہ اعتکاف کے چند مسائل تھے، اب اعتکاف کے چند فوائد ذکر کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پر اعتکاف کا فائدہ، عام دنوں میں انسان سے بہت زیادہ سستیاں ہو جاتی ہیں، انسان جو ہے غفلت کے یعنی کہ لمحات میں اپنی زندگی گزار دیتا ہے۔ اعتکاف کا فائدہ یہ ہے کہ نماز باجماعت پڑھنے کی سہولت میسر آنے کے ساتھ ساتھ باجماعت نماز پڑھنے کی عادت بھی پڑ جاتی ہے، انسان یعنی کہ نماز باجماعت ادا کرنے کا عادی ہو جاتا ہے، یہ اعتکاف کا فائدہ ہے۔ دوسرے نمبر پر اعتکاف بیٹھنے سے مسجد میں ہونے والے جو علمی دروس اور علمی حلقے ہوتے ہیں ان میں شمولیت ہو جاتی ہے، بندے کا علم بڑھ جاتا ہے، بندے کو یعنی کہ قرآن و حدیث کا شعور بندے کے اندر پیدا ہوتا ہے اعتکاف بیٹھنے سے۔ تیسرے نمبر پر اعتکاف کرنے کے لیے یعنی کہ لیلۃ القدر کی تلاش جو ہے یہ آسان ہو جاتی ہے۔ اعتکاف کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان اعتکاف میں بیٹھ کر لیلۃ القدر جو ہے اسے تلاش کرے، جو ایک افضل رات ہے جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو لیلۃ القدر ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں کے برابر نہیں، 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اس رات کو تلاش کرنا آسان ہو جاتا ہے حالت اعتکاف میں، تو بندہ اس رات کی خیر کو حاصل کر سکتا ہے۔ تو اسی طرح چوتھے نمبر پر اعتکاف کرنے والے کو نماز تہجد اور اسی طرح جو کہتے ہیں کہ شب بیداری یعنی رات کو جاگنا اور تلاوت قرآن مجید کی عادت جو ہے یہ انسان کے اندر یعنی کہ پیدا ہو جاتی ہے اعتکاف کرنے سے۔ اور پھر اسی طرح 5ویں نمبر پر
اعتکاف بیٹھنے سے مسجد سے محبت پیدا ہوتی ہے، جو قیامت کے روز عرش یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ جو ہے یہ یعنی کہ پانے کا انشاءاللہ ذریعہ بنتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ روز محشر 7 قسم کے ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جنہیں جگہ ملے گی۔ ان میں سے ایک بندہ وہ بھی ہے قلب معلق بالمساجد، جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ تو اعتکاف بیٹھنے سے انسان کی مسجد کے ساتھ محبت انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اور یہ انشاءاللہ اللہ کریم کے عرش کے سائے کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بنتا ہے۔ اسی طرح چھٹے نمبر پر جو اعتکاف کا فائدہ ہے وہ خلوت اور تنہائی کے جو وافر موقع میسر آتے ہیں، جن میں انسان اپنی غلطیوں پر ندامت کے ساتھ ساتھ توبہ کرنے کا ایک خاص موقع حاصل کر سکتا ہے۔ یعنی کہ بندہ اپنی ماضی میں جتنے بھی گناہ کیے ہیں اللہ کے سامنے یعنی کہ بندہ شرمندہ ہو کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اللہ کریم انشاءاللہ معاف کرنے والی ذات۔ اسی طرح 7ویں نمبر پر اعتکاف کا فائدہ یہ ہے کہ دنیا سے بے رغبتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع جو ہے یہ انسان کا بڑھ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انسان کا تعلق زیادہ ہو جاتا ہے۔ 8ویں نمبر پر اعتکاف کرنے والا زبان، آنکھ اور کانوں کے گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ عام معاملات میں انسان زبان سے کبھی غیبت کر لیتا ہے، کبھی جھوٹ بول لیتا ہے، کبھی کوئی نہ کوئی اس سے غلطی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آنکھ سے ایسی چیزیں دیکھ لیتا ہے جو کہ اسلام نے منع کی ہوتی ہیں، اور اسی طرح کانوں کے ساتھ وہ غیبت، چغل خوری جیسے یعنی کہ سنگین جرائم جو ہے وہ سنتا رہتا ہے۔ تو اعتکاف کرنے سے انسان ان ساری چیزوں سے انشاءاللہ بچ سکتا ہے۔ اور اسی طرح 9ویں نمبر پر اعتکاف کرنے والے کے دل کی اصلاح، یعنی کہ اس کے دل میں فکر آخرت پیدا ہو جاتی ہے، آخرت کے بارے میں فکر اس کے دل میں پیدا ہو جاتی، اس کے دل کی اصلاح ہو جاتی۔ اسی طرح 10ویں نمبر پر سنت سمجھ کر اعتکاف بیٹھنے سے انسان کے دل میں سنت کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان یعنی کہ نبی علیہ السلام کی سنت سمجھ کر اعتکاف کرتا ہے تو پھر جو باقی نبی علیہ السلام کی سنتیں ہیں ان سنتوں کے ساتھ بھی انسان جو ہے وہ محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اور اسی طرح 11ویں نمبر پر اعتکاف کرنے سے زندگی تبدیل کرنے اور اسے شریعت کے سانچے میں ڈالنے کا ایک ولولہ جو ہے وہ پروان چڑھتا ہے۔ انسان کے دل میں یعنی کہ دین کی محبت پیدا ہوتی ہے، انسان گناہوں سے بچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کی انسان کوشش کرتا ہے۔ تو یہ اعتکاف کے چند فوائد تھے۔ تو آخر میں معتکفین سے چند گزارشات ہیں، چونکہ معتکف جو ہے یہ رضا الہی کی خاطر سب کچھ چھوڑ کر اپنے آپ کو مسجد میں روک لیتا ہے، اس لیے قول و فعل میں اور دیگر لوگوں سے یہ ممتاز ہونا چاہیے، جس کے لیے چند ایک باتیں جو ہیں یہ ضروری ہیں۔ پہلے نمبر پر معتکف کو چاہیے کہ فرضی نمازوں کے ساتھ ساتھ سنت موقدہ، اشراق، صلاۃ التوبہ، صلاۃ التسبیح اور صبح و شام کے جو مسنون اعمال ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہے، اس کا خصوصی اہتمام کرے۔ اعتکاف بیٹھنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ انسان مسجد میں آئے اور بس آ کے سو جائے، بیٹھ جائے، اپنے آپ کو بس یہ سمجھے کہ اب میں مسجد میں آ چکا ہوں۔ اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، مقصد یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرے، اللہ کا قرب حاصل کرے، اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ انسان جو ہے وہ فرائض کے ساتھ ساتھ نفل و نوافل کا اہتمام کرے، تسبیحات کرے، ذکر و اذکار کرے، اپنی زبان کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر سے تر رکھے۔ تو اسی طرح دوسرے نمبر پر اس عشرے میں یعنی کہ اعتکاف کے حوالے سے جو بات ہے نا، اس عشرے میں بالخصوص طاق راتوں میں انفرادی عبادت کے ذریعے لیلۃ القدر کی تلاش کی جو جستجو کرنے کے بعد اسے صحیح معنوں میں پانے کی کوشش کرے۔ بندہ لیلۃ القدر کو تلاش بھی کرے اور پھر اسے حاصل کر، یہ نہیں کہ بس انسان یعنی کہ یہ 10 دن ہے چلو موقع مل گیا تو 10 دن حالت نیند میں ہی گزار دے، بندہ سویا ہی رہے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ انسان ساری زندگی آرام ہی کرتا ہے، سوتا ہی ہے، تو یہ 10 دن جو ہے یہ محنت کر کے، کوشش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یعنی کہ رضا حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ طاق راتوں میں زیادہ محنت کی جائے، عبادات کی جائیں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں مصروف رکھا جائے۔ تو اسی طرح تیسرے نمبر پر جو بات ہے وہ دوست و احباب سے جو گفتگو ہے اسے بندہ محدود کرے، کیونکہ یہ اعتکاف کے منافی عمل ہے۔ بعض دفعہ یہ باتیں دیکھنے میں ملتی ہیں کہ حالت
حالت اعتکاف میں دوستوں کے ساتھ گپ شپ ہو رہی ہے، ہنسی مذاق ہو رہا ہے، یہ آداب مسجد کے بھی مخالف چیز ہے اور اسی طرح اعتکاف کے بھی یہ منافی بات ہے۔ تو اپنی جو گپ شپ ہے اسے محدود کیا جائے، بلکہ صرف کوشش کی جائے کہ جو ضروری بات ہے وہ کی جائے، تو باقی جو غیر ضروری باتیں ہیں ان سے پرہیز کیا جائے۔ اور اسی طرح یعنی کہ چوتھے نمبر پر حالت اعتکاف میں موبائل فون کا استعمال یعنی کہ اس سے بہت زیادہ پرہیز کیا جائے، اور خصوصی طور پر یہ جو سوشل میڈیا ہے اس سے مکمل اجتناب کیا جائے، کیونکہ یہ قیمتی وقت کے ضیاع کا سبب ہے سوشل میڈیا جو ہے، تو اس سے بہت زیادہ پرہیز کیا جائے۔ تو اعتکاف کا مطلب بھی یہ ہے کہ انسان اپنے دنیا کے تمام تر تعلقات کو ختم کر کے اللہ کے ساتھ خاص ہو جائے، اللہ کے ساتھ جڑ جائے، یہ ہے اعتکاف کا یعنی کہ مقصد۔ اب بعض دفعہ یہ باتیں بھی دیکھنے میں ملتی ہیں کہ موبائل فون کا استعمال ہو رہا ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ وغیرہ ہے، دوستوں کے ساتھ رابطے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، تو یہ یعنی کہ مناسب طریقہ نہیں، یہ اعتکاف کے منافی بات ہے۔ تو حالت اعتکاف میں موبائل فون سے پرہیز کیا جائے۔ تو اسی طرح یعنی کہ پانچویں اور آخری نمبر پر جو یعنی کہ گزارش ہے وہ ہے کہ اعتکاف سے فراغت پر پھولوں کے جو ہار ہیں جو بطور نمائش یعنی کہ پیش کیے جاتے ہیں اس سے اجتناب کیا جائے، کیونکہ یہ ریاکاری کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو آپ نے جو بھی عمل کرنا ہے وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کریں، انما الاعمال بالنیات۔ آپ کی نیت کے اندر جتنا خلوص ہوگا، جتنے اخلاص کے ساتھ آپ کام کریں گے، انشاءاللہ اتنا ہی اجر آپ کا بڑھا چڑھا دیا جائے گا۔ تو آپ نے اللہ کے لیے یہ جو نا اعتکاف کرنا ہے، تو کتنی ہی یعنی کہ کامیابی کی بات ہے کہ اعتکاف کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کریں۔ جب یہ دنیا چھوڑ کر اللہ کے ہاں جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو دنیا کے ہار ہیں ان سے بہت زیادہ بہتر طریقے کے ساتھ انشاءاللہ اللہ استقبال کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی انشاءاللہ جنت ملے گی۔ تو یہ ایک خاص عمل کرنے کے بعد یعنی کہ ریاکاری والے معاملات سے یعنی کہ اپنے آپ کو بچائیں، اور پھر کوشش کریں کہ اعتکاف کے بعد جو یعنی کہ آپ کا جو آنے والے ایام ہے، آنے والا جو سال ہے آئندہ رمضان تک اگر اللہ نے زندگی عطا کی تو کوشش کریں کہ پھر پورا سال ہی جو ہے وہ اپنے آپ کو اسی طریقے سے زندگی گزارنے کا عادی بنائیں کہ ہمارا دن اور ہماری رات یہ اللہ کی رضا میں گزرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔